درمیان میں سنڈے یا چھٹی آ گئی تو وہ بیٹھے تو اس کا وہ بھی پیمنٹ ہوگی، اس میں شامل ہوگی۔ اب مجھے بتائیں سر، یہ کیا یہ نعرہ لگاتے تھے کہ جناب ہم نے جناب کفایت شہری کرنی ہے۔ بھائی سر کفایت شہری یہ ہے کہ کروڑوں روپیہ آپ غریب عوام کا لوگ اچھا ہوں یہ مسئلے کا حل تھوڑے کیا ہے؟ سر حل دیکھیں سر، دیکھیں جی قانون میں ہمارے ہے، اگر اس کے پاس جناب چیف منسٹر کے پاس اپنے ووٹ ہیں 186 ووٹ چاہیے نا سر، وہ شو کر دیں، وہ دوبارہ آ جائے گا۔ بلکہ دیگر پی ڈی ایم تمام پارٹیز کو اس میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھائی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اچھا جی ہارون صاحب، مطلب انہوں نے بڑی سوالات چاہ چھوڑن، کیا سمجھ دیو کہ اگر یہ اسمبلیاں پنجاب اور کے پی کے دی اپنی مدت پوری کرن زیادہ اچھا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر۔ بات کر رہے ہیں آئین کی اور اس کی کیا کہتے ہیں قانون کی، اس کے مطابق ڈیورنگ اے سیشن جو گورنر کی سمری ہے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ جب سیشن ختم ہوگا اس کے دن قانون میں اور آئین میں آپ کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن وہ خوف ہے نا تو آج تک کوئی سیشن خوف نہیں ہے کلوز نہیں سر۔ کرتے۔ ہم نے تو ان کو کہا ہے، کس نے اس کو ریجیکٹ تو نہیں کیا، عدم اعتماد کے لیے بھی تیار ہے، لیکن خوف کس کو ہے؟ خوف اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں، کن کو خوف ہے؟ خوف ان کو ہے، یہ جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے ان کو خوف ہے۔ تو وقت تو پہلے اسمبلیاں کیوں توڑنا چاہتے ہو؟ سر جب اسمبلیاں یہ ایک رجیم چیز کی اس میں ڈیوریشن میں آئی ہیں اور وفاق میں آپ کے یہ جو معیشت کا حال ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس وقت تک، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا کہتے ہیں کیا آج سے 2018 سے اور اس کے 3.5 سال کی کیا معیشت کووڈ کے بیرون بھی، اور آج کیا حالات ہیں اور پاکستان کے ریزرو کہاں چلے گئے؟ جڑی گال تساں آدھے پے ہو یہ ساری صورتحال تاری حکومت دے مختلف اقدامات دے نتیجے دے سامنے آندی پئی ہے، یہ تے حقیقت سر وہ کون سے اقدامات تھے کہ آپ کی جو معیشت تھی وہ 6% پہ جا رہی تھی، آپ کے ریونیو بڑھ رہے تھے؟ مثال دے طور دے تے پیٹرولیم مصنوعات دی تساں قیمتاں فکس کیتے ہیں، وہ پاکستان دے اتنا بڑا مطلب گھٹ کر کے فکس کر چھوڑیاں، جبکہ تساں مارکیٹ تو مہنگا تیل گھندے پہ آوے۔ آئی ایم ایف دی کچھ بے معاہدے ہیں، تساں انہاں معاہدہ تو مطلب ہے کہ روگردانی کیتی ہے، ان دے نال ہر جگہ دے اوتے جتھے تک جڑے معاہدے ہیں تساں انہاں کو توڑ کے اپنی مرضی کردے رہ گئے ہو۔ معیشت تے ستیہ ناش تھی ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے بتا دیں آئی ایم ایف کا کون سا معاہدہ ٹوٹا ہے؟ اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں مارکیٹ سے کم قیمت میں دے رہے تھے تو آپ بھی دے لیں، آپ کو کیا فرق ہے؟ ہم نے تو اپنے عوام کو ریلیف دینا ہے نا، عوام کو $130 پہ لے کے تواڈے خزانے وچ پیسے کہنا ہن اور تساں عوام کو سستا تیل دے کے خزانے کو حکومت کو ڈیفالٹ والے پاسے گھن گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران جو ہے وہ عوام دشمن بن جاتا اور عوام کے لیے کیوں؟ عوام پیسے کیسے نہیں تھے؟ ہم نے آپ کی معیشت 6% پہ جا رہی تھی، بغیر پیسے کی جا رہی تھی۔ آپ کے آپ کی جو کیا کہتے ہیں ریزرو تھے فورن، وہ آپ کے 22-20 ملین سے اوپر تھے۔ آپ کی ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں روز پہ ہارون صاحب یہ بالکل وہ ساری شیواں ہیں جڑیاں مطلب اپنے دور دے وچ پی ٹی آئی غلط بیانی کریندی رہ گئی ہے، جڑے ویلے تحریک عدم اعتماد پیش تھی کو اندازہ تھی کہ بھی یہ ہن کامیاب تھیندی پئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آئی ایم ایف نے فوری طور تے تو تساں مطلب معاہدہ دی روگردانی کیتی ہے، انہیں مذاکرات کینسل کر چھوڑے۔ ان دے بعد ملک معیشت جڑی ہے نا، ملک دی معیشت جڑی ہے وہ ہن پریشان کن صورتحال دے وچ انٹر تھی گئی، اور ان دے نال اور جڑا سلسلہ ہے اون شروع جڑا تھیا وہ اج تک جاری ہے۔ طارق صاحب کیا یہ رویہ درست ہے کہ اگر تارے کول حکومت کوئی نہیں تو میں اول کہیں کو کھیڈن نہ دے ساں؟ سر میاں صاحب کو جب جبرن ہٹایا گیا، کیا انہوں نے کہا میں حکومت چھوڑتا ہوں؟ خان عباسی آ گیا، کوئی بات نہیں۔ ہم سے جب یہ حکومت لی گئی اس کی جناب جب آ گیا تھا جناب حمزہ، ہم نے تو نہیں کہا ہم حکومت توڑتے ہیں۔ بھائی کیوں بھائی؟ آپ نے سب جانتے ہیں سر کہ جناب ہمارے راتوں رات ہماری ٹکٹیں واپس کروائی گئی، سب جانتے ہیں آر ٹی ای سسٹم بند ہوا ہے، سب جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا۔ بچے نہیں ہیں، ہر شخص کو یوتھیاں نہیں ہے کہ جو عمران کہے گا ٹھیک ہے جی مان لیں گے۔ آج لوگ سر ہر شخص سمجھ چکا ہے کہ ہمیں کس انداز میں ہمیں برباد کیا گیا۔ ایون شاکر صاحب ہماری ری کاؤنٹنگ نہیں کرائے گی۔ سوری جو تھا وہ 3-4 سال وہ سٹے پہ بیٹھا، ڈپٹی اسپیکر جناب ابھی تک سٹے پہ۔ اچھا اب بات یہ ہے سر کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ جناب اس کو پارٹیاں، ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ میاں صاحب کو ایک مرتبہ 1.5 سال دیا، پھر 2-2.5 سال دیا، پھر 4 سال دیے گا اس کو۔ ہمیں تو سچ ہم سے تو حکومتیں توڑوائی گئی ہیں، ہم نہیں توڑی تو ہماری توڑی گئی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے سر کہ دیکھیں پنجاب میں ان کی حکومت ہے،
کے پی کے میں ان کی حکومت ہے بھائی، ان کو کیا غرض ہے حکومت توڑنے کی؟ کوئی ہے سی کوئی عقلی دلیل ہے بھائی؟ اگر عمران نہیں ہے، یہاں انہوں نے میرے بھائی نے ہارون نے کہا کہ رجیم چینج ہوئی، وہ بھائی رجیم یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا. آپ جا کے امریکہ میں جا کے آپ جناب وہ جناب اپنی عمران خان نے خود مطلب خود تردید کا چھوڑی. اس بات کو پرانی بات ہو گئی. نہیں غلط ہے یہ یہ کوئی بیرونی مداخلت کوئی نہیں تھی. یعنی کہ سر ہر جھوٹی بات کو یعنی کہ اچھا نہیں میں ہوں یاد پیا کہ این صورتحال تو اصل کیویں نکل سکتے ہیں، صورتحال سر اس میں برداشت کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو قبول کرنا پڑے گا. اصل میں سر کرپشن کے اتنے بار ان کے نکل آ رہے ہیں نا. اصل میں خان صاحب کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس کی حکومت چلے گی. سر اس کو یہ پتا کہ جس طرح سے اس نے لوگوں کو 6 ماہ 9 ماہ 1 سال قید کی، جناب کال کوٹڑی میں اس کو بند کیا، وہ ڈر وہ ہے، خوف وہ ہے جناب کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو. یہ جناب جو اب ماشاءاللہ یہ صادق امین کے توشہ خانہ کے نئے جناب تفصیلات منظر عام پر آ رہی ہے. سر یہ کون سی بات ہے؟ ہارون صاحب مطلب ایک پاسے تے کہ صادق امین دا ایک پورا بیانیہ ہے عمران خان دا، دوسرے پاسے ایک پورا رجیم جڑی ہے وہ حکومتی خزانے دو فیضیاب تھیندی پئی ہے. ان دے بارے کیا دیو؟ جی سب سے پہلے تو سر عمران خان تو 3.5 سال پہلے کا جو ہے، اس سے پہلے کی آپ ساری وہ لکھوا لیں، آپ اس کی جتنے نہیں یہ چھوڑو مطلب بحث چھوڑے سر. جب ماضی میں جب انہوں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اور مجھے بتا دیں اگر توشہ خانے کا کوئی کیس ہے ابھی تک اس کو میچور کیوں نہیں کر سکے؟ آپ کی عدالتیں آزاد ہیں، آپ کہتے ہیں آپ جواب نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے؟ سب کچھ جواب دے رہے ہیں سر. توشہ خانے کا ہوگی ہے، سب کچھ دے رہے ہیں، آپ سٹے پہ بیٹھے، آپ سٹے نہیں چھوڑ رہے بیٹھے. آپ یہ ایک چیز ہے جو قانونی طور پہ آپ نے اچھا عمران خان پیش ہوا جی توشہ خانے مشینری استعمال کر لی. چلو جی آپ توشہ خانے میں گھسے ہوئے عمران خان سے جو پوچھو ملک کی معیشت کا برا حال کیا ہے. سر آپ فارغ فنڈنگ پہ 7.5 سال پیچھے چھپے رہے. کیوں چھپے رہے؟ صادق امین 7.5 سال سر ایسے اکبر بات. سر صادق امین کس نے کہا ہے؟ جس نے کہا اس سے پوچھیں. اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے تو سپریم کورٹ پہ جا کے بات کریں. وہ جناب عوام نے تو نہیں کہا نا. یہ آپ ان کی کہنے کہ جھوٹا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جناب ثاقب نثار عباسی صاحب ان کی بات سن لے، ان کی بات سن لیتے ہیں پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تھا، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. جناب آپ عدالتوں کو بھی نہیں مانتے، آپ قانون کو بھی نہیں مانتے. ایک سیکنڈ ہارون صاحب کی بات آپ آئین کو بھی نہیں مانتے، آپ قانون کو بھی نہیں مانتے، عدالتوں کو مانتے. کس کو مانتے ہیں؟ شروع کو مانتے ہیں. رجیم چینج سے چینج ہونے والی عوام، آپ اپنے صرف کیسز کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ دیکھیں نیب کی ترامیم کیوں کروائیں؟ اگر عوام کے آپ ترجمان ہیں مجھے ایک بتا دیں، 4 مہینے سے مارچ سے لے کے اب تک عوام کی ریلیف کے لیے کیا کیوں؟ عمران خان 130 بیریل پیٹرول انٹرنیشنل پہ آپ کو 100-150 کا دے رہا تھا، 250 کا دے رہے تھے. ہارون صاحب گزارش یہ ہے کہ تساں ایک پاس آدھے کو آئین کو نہیں منیندے. سپریم کورٹ نے تاکو آکھیا بھی تساں ڈی چوک نہیں منجنا، لیکن تساں کیا سمجھنا کون گیا ڈی چوک؟ گئے اور اس کے بعد جو کچھ اسلام آباد دی سلد نال جڑی سل وجائی گئی ہے، درختوں کو اگاں لائے گئے. ڈی چوک پہ کون گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں گیا. جب عمران خان نے وہاں سے، عمران خان تو وہیں سے اس نے، بلکہ یہ تو کیا کہتے ہیں ساری جگہ پہ وہ ہے، اس کے مطابق سارے واپس چلے گئے. اگر عمران خان چاہتا اس سے ٹکراؤ ہو جاتا. عمران خان نے کوئی اعلان نہیں کیتا. طاقت کے آج حکم کریں نا، یہاں کوئی ایوانوں میں کوئی بیٹھے گا نہیں. میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں. انہیں عمران خان نے اناؤنس کیتا کہ ڈی چوک پہنچ ونجو سارے نا. لیکن گال یہ ہے ہارون صاحب، گال یہ ہے کہ پروگرام ہے ٹیلی ویژن دا، یہ کوئی نجی محفل کوئی نہیں اور کوئی جلسہ کوئی نہیں، لیکن اندے وچ بھی ایک ڈیکورم یہ ہوندے کہ تساں دوجے دی گال سن گنو. میں تاکو آدھا پیا کہ عمران خان نے اناؤنس کیتا ہے کہ سارے ڈی چوک پہنچو. پہلی گال انہوں نے سپریم کورٹ دے حکم دی دولی کیتی، انہوں نے نہیں منیا اور اتھاں توہین عدالت بھی تھی. طارق صاحب گزارش یہ ہے کہ ایڈا شور پاونا ہوندے، ایک کوڑ بولنا ہوندے، یہ پورا ایک نسل کو نا مطلب ذہنی طور دے اوتے خراب کر گئے. تساں کیا سمجھتے ہو کہ اساں حقیقت والے پاسے نہ آون جو جڑا ہن سارا حقیقت دا جڑا مسئلہ ہے وہ اقتدار کوئی نہیں، وہ پاکستان دی سروائیول ہے. بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا جب سے عمران خان کی یہ رجیم اور یہ جناب ان کو لایا گیا، اب کیا ہو رہا سر؟ کوئی شخص ایم این ایم پی وزیر اعظم مطلب اس پہ جوتا پھینک دیتے ہیں، کوئی سیاہی پھینک رہا ہے، کوئی فائرنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب لندن میں کوئی جاتا ہے جناب آوازیں اور بدتمیزی. سر مجھے بتائیں، اچھا پھر کمال کے بعد دیکھیں کتنا وزیر اعظم ماشاءاللہ چائنا کے اسکول میں جاتا ہے سر، اور جی جہاں جہاں گیا میرے ملک میں چور ہے، میرے ملک میں چور ہے. یار یہ کون سا طریقہ آپ کا؟ وہ اپنے بارے میں سیدھا ہے نا جی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے سر کہ آپ جس فورم پہ جاتے ہیں جی نواز شریف چور ہے، فلاں چور ہے؟ او یار تم آپ اپنا فیسٹو بتاؤ، آپ اپنے ملک کی اچھائی بتاؤ تاکہ آپ کے یہاں سرمایہ دار ہے. لیکن وہ بات تو سر ہو ہی نہیں سکتی نا. جہاں تک تعلق میرے بھائی کہہ رہا جی ریلیف، سر ریلیف تو مجھے ایک بات بتائیں، ان 3.8 3.8 سال یہ رہے
ठीक है जी। इन्होंने क्या रिलीफ दिया मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, केपी के मेट्रो बनाई जो कि नाकाम मेट्रो, और मजे की बात जितने में वो बनी हमने 3 बनाई, इन्होंने उतने पैसों में 1 बनाई, और ठेका किसको दिया? जो एक ब्लैक लिस्ट कंपनी थी। ये सादिक अमीन का काम। दूसरा देखें, अच्छा सर एक और करें आप कि जब जिस तरह ही इसकी हुकूमत गई सर, जो बिलियन स्ट्रीट थी ना, आप गौर करें सब में आग लगा दी गई। क्यों लगाई भाई? किस तरह लगी? अचानक किस तरह लगी? सिर्फ क्या कि उसका रिकॉर्ड जलाना। अच्छा तारिक साहब, ये सारी नहीं, गाली देखे ना? ये सारी नहीं, गाली सर, ये facts and figures फैक्ट्स एंड ठीक है, लेकिन एक ब्याह भी हकीकत है ना कि ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत आवन के बाद आम आदमी के हालात बड़े खराब ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, जायज़, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डॉलर के बारे जिन्हें बारे आख्या वेंदा पाई कि इसाक डार आवन के बाद डॉलर की सूरत हाल बेहतर थी वैसी, ई वेले जी हकीकत है कि ओपन मार्केट के विच भी डॉलर नहीं मिलता पिया। ये क्या वजह बनी? सर देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जानबूझकर इन्होंने हुब्बे अली में नहीं ना, हुब्बे अली में नहीं, इनको जब पता चल गया कि हमने जाना ठहरा हमारा, इन्होंने जानबूझकर पेट्रोल इकट्ठा 25-30 रुपए कम कर दिया। एक शर्म पे वो बोझ बना। दूसरी बात सर, इन्होंने वो सख्त वायदे किए थे। ये कहते ना कि हमने रशिया से तेल लेना था, यार हमने रोका था, ले लेते। 4.5 तकरीबन 3 साल 8 माह हुकूमत हुई, आप ले लेते, क्यों ले लेते हैं? ले लेते ना, किसने रोका था? भाईजान इन्होंने वो एग्रीमेंट किए, इस किस्म के एग्रीमेंट किए। मुझे एक बात बताएं, मुल्क तरक्की क्या करता? जनाब आप हेलीकॉप्टर से उतरे नहीं, और आज आपने माशाल्लाह उसको हजम करने के लिए उसमें केपी के असेंबली में जनाब करारदाद मंजूर करवा ली कि जनाब इसको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, मेरा सवाल उठाई है कि महंगाई किमें घट थी सी? सर महंगाई उस वक्त कम होगी जब ये फसाद कम होगा, जब आप रोजाना टीवी पर आकर कहोगे ये सर ये दुश्मनी नहीं है कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। सर हर आदमी डर गया है, सरमायादार डर गया है, सरमायाकार रुक गया है जनाब बाहर से आना सर, क्योंकि एक फजा कायम की जा रही है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि अपनी जात के लिए अपने मुल्क को तबाह कर दिया। लेकिन ई वेले जी सब तो अहम मामला है वो है दवा साज अद्वियात की LC न खुलना, जिंदी वजह तो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात जी हैं वो शार्टेज थी गई है, उनका क्या हाल है? सर ये कहते हैं ना जनाब हमने रिलीफ दिया, 500% दवाओं अद्वियात को ना इजाफा करके गएंगे लोग, 500%। उनकी वजह तो मतलब है कि काफी सर वो मसाइल देखो ना, मसाइल तो पैदा हुए ना। अच्छा मजे की बात सर, इनका जो